لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اور ہم روزانہ نیند کے وقت موت کو یاد کرتے ہیں۔ اگر روزانہ ہی ہم وہ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اس کو ہم توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ لیا کریں تو روزانہ ہمیں موت یاد آئے گی۔ اور پھر سلایا بھی سنت طریقہ کیا ہے سونے کا، کہ دائیں کروٹ پہ اور پاؤں میں ٹانگوں میں تھوڑا سا خم دے کر قبر میں بھی اسی طرح لٹایا جاتا ہے۔ یہ تو ہماری غفلت اور سستی ہے کہ ہم میت کو ایسے سیدھا لٹا کر چہرے کو دائیں طرف کو کر دیتے ہیں، یہ ہماری سستی ہے، غفلت ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے دفن کرنے کا۔ میت کو اس طرف والی بائیں طرف والی جو دیوار ہے اس کے ساتھ اس کو ایسے ٹیک لگا کے کروٹ دینی چاہیے اور ٹانگوں میں خم کر دینا چاہیے، بالکل سونے کی کیفیت میں اس کو لٹانا چاہیے۔ اس میں غفلت برتی جاتی ہے، اس میں علماء کرام کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائیں۔ علماء کرام موجود ہوں وہاں تو خود اس کا اہتمام کروائیں۔ تو روزانہ ہم اس کی مشق کرتے ہیں، موت کو ہم یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ موت اللہ تعالیٰ نے ہی نیند کی مثال دی ہے موت کے لیے۔ تو جو سانسیں چل رہی ہیں وہ اس جان کی وجہ سے چل رہی ہیں، ایک روح اس کے اندر ہے، اس روح کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے موت کے وقت اور پھر جسم کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیتا ہے۔ عمومی ضابطہ تو یہ ہے کہ قبر کے اندر انسان کا جسم مٹی مٹی ہو جاتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں ایک بات کہ بہت سے اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ قبر کی مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ صحابہ کرام کے کئی واقعات ہیں، انبیاء علیہ السلام کہ جسموں کو تو قبر کی مٹی کھاتی نہیں، حرام کر دیا قبر کی مٹی پر کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائیں، اور انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں اس کا شعور نہیں، وہ کیسی زندگی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں، میں نے اس پر غور کیا کہ کیا وجہ ہے، ایسے کیسے اعمال ہوتے ہیں ان اللہ والوں کے کہ 100 سال کے بعد بھی ان کی میت نکالو تو ویسی کی ویسی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے اندر اور خاص اذکار کے اندر کوئی ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جب انسان کی روح منور ہوتی ہے تو اس نور کا اثر انسان کے جسم کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اس ذکر کی کثرت کی وجہ سے اس کا جسم بھی کسی حد تک منور ہو چکا ہوتا ہے، روح کی مانند اس کا جسم اس نورانی روح کے تابع ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم دنیا کے اندر جسم غالب رہتا ہے روح کے تقاضوں پر، لیکن کسی نے اتنی محنت کی کہ اس کے روح کے تعلق کو جسم کے ساتھ توڑا ہے، اس دنیا ہی کے اندر، اس زندگی کے اندر ہی، اور اس روح نے اپنی اصل کی طرف پرواز کر کے اور وہاں سے نور لے کر اس جسم کے اوپر عکس ڈالا ہے، جس کی وجہ سے قبر کی مٹی بھی ایسے جسم کو نہیں کھاتی۔ ذکر کے اندر ایسی تاثیر ہے۔ اس لیے وہ رابعہ بصریہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا کہ کیا بنی، کہ جی اللہ نے مغفرت فرما دی، پھر مجھے کوئی نصیحت کریں۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کی وجہ سے تم قبر کے اندر قابل رشک بن جاؤ گی۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا روح کو منور تو کرتا ہی ہے، انسان کے جسم کو بھی منور کرتا ہے، اور اللہ والوں کے اس ذکر کی کثرت کی وجہ سے اللہ والوں کے پسینوں کے اندر بھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا مشک، پسینہ، سبحان اللہ، مشک سے زیادہ پسندیدہ خوشبو تھی اس پسینے مبارک کی۔ ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ فرما رہے تھے کہ آپ کا پسینہ آ رہا تھا، تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پسینہ کو لے کے اپنی شیشیوں کے اندر بھرنا شروع کر دیا۔ یہ ام ہانی کون تھی؟ ام ایمن، یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ، تو ایک طرح سے بہو تھی آپ کی۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے تھے نا، وہ ایسے ہی لاڈ پیار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے دادا پوتوں کا ہوتا ہے۔ گھر کا معاملہ تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے تھے، بیٹوں کی طرح تھے، تو وہ پسینہ لے کر اپنی شیشیوں میں بھر رہی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، پوچھا کیا کر رہی ہو؟
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو اپنی خوشبوؤں میں مکس کریں گی، آپ اس سے ہماری خوشبو بہت عمدہ ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، بہت متبع شریعت و سنت، بہت زیادہ تقویٰ، ان کی تو مثالیں دیا کرتے تھے دوسرے بزرگ، کیسا تقویٰ۔ بابو جی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہے میرپور خاص جا کر، وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے کپڑے جو ہے ایک ہفتے سے پہلے تبدیل نہیں کرتا، اور آپ میرے کپڑوں میں بغلیں ذرا سون کے دیکھیں تو میں بدبو آتی ہے؟ نہیں آتی تھی۔ اتنا کثرت سے ذکر کر، سبحان اللہ، اتباع سنت اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ انسان کو قابل رشک بنا دیتا ہے۔ دونوں چیزیں سراسر نور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نور ہے، اللہ کا ذکر تو نور ہے ہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ایک ایسا حکم ہے، جنت کے اندر دوسری عبادات نہیں ہوں گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، زکوٰۃ، کوئی ایسی عبادت نہیں ہوگی، مشقت والی کوئی عبادت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا ذکر جنت میں بھی ہو، کیونکہ اللہ کا ذکر مقصود اصلی ہے۔ جیسے صبر اور شکر دو چیزیں ہیں، صبر کا دنیا کے اندر اجر اور روحانی طاقت صبر کے ذریعے سے زیادہ حاصل ہوتی ہے، لیکن مقصود اصلی شکر ہے۔ جنت میں صبر نہیں ہوگا، لیکن جنت میں شکر ہوگا، جنت میں اللہ کا ذکر ہوگا اور وہ مزے کے ساتھ ہوگا، اور فرمایا کہ سانس کے ساتھ ذکر جاری ہوگا، سانس لے گا، اندر کرے گا، باہر کرے گا، اللہ کا ذکر جاری ہوگا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارا نقش بندی ذکر جنتیوں والا ذکر ہے، ان کا دل جو دھڑکے گا وہ اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دھڑکے گا، جنتیوں کا ذکر۔ اس لیے جنت کی دنیا میں جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو جائے اس کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اتباع سنت نور ہے، اللہ کا ذکر نور ہے، ان دو چیزوں کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اللہ کے ولی بن گئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بندے کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ ولی اللہ کی جو پہچان ہے وہ اتباع سنت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی بات، یا کسی اور بزرگ کی جن کی بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کو دیکھو کہ پانی پہ چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتا ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا ولی ہونے کی نشانی وہ متبع شریعت و سنت ہوتا ہے۔ جب اس کو دیکھیں اللہ یاد آتا ہے، اس کے پاس بیٹھیں تو دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ جس کے پاس بیٹھنے سے تو دنیا ہی دنیا نظر آئے، مال ہی مال نظر آئے، گاڑیوں کی ہرس پیدا ہو، بڑی بڑی ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہو، ایسا قالین ہمارے پاس بھی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی یہ صفت ہوتی ہے، اگر اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے اور وہ مال استعمال بھی کر رہے ہیں، اچھا گھر بھی ہے ان کا، لیکن اس کے باوجود جب ان کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے تو دل کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ اگر دنیا کی رغبت پیدا ہو تو ایسے شخص کے پاس بیٹھنے کی ممانعت ہے، چاہے بظاہر میں وہ ولی اللہ نظر آتا ہو۔ اتباع سنت اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، لیکن اللہ کا ذکر بھی سیکھ کر کرنا، سنتیں بھی سیکھ کر کرنی پڑتی ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی سیکھ کر، بغیر سیکھے نہیں۔ ایک ترتیب ہے ذکر کی، جیسے ہمارے سلسلہ نقش بندیہ میں سارے سلسلوں میں ہے، ایک ترتیب ہے ذکر کی، پہلے یہ ذکر، پھر یہ ذکر، پھر یہ ذکر، پھر یہ ذکر۔ اس ذکر سے استعداد پیدا ہو گئی اللہ کے قرب کی، اور قرب کے درجے ہیں، ان درجوں تک پہنچنے کے لیے وہی مشائخ جو اس راستے سے واقف ہوتے ہیں اور جنہوں نے یہ راستہ طے کیا ہوتا ہے، وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ اب یہ ذکر کریں گے تو اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے، اور اب یہ ذکر کریں گے تو اتنا اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ذکر، اللہ کا ذکر سیکھ کر کرو، اور اتباع